صبح ہو گئی ہے، جلدی اٹھ جائیں انشرا، آپ اسکول کے لیے لیٹ ہو جائیں گی۔ امی کی آواز نے انشرا کو خوابوں کی دنیا سے نکالا۔ اوفو، میں اتنے سارے کھلونوں سے کھیل رہی تھی اور میں اپنی فیورٹ جگہ پہ تھی۔ کیا کرتی ہیں آپ امی؟ انشرا نے آنکھیں ملتے ہوئے بولا۔ انشرا 4 سال کی تھی لیکن اپنی عمر کے بچوں سے کہیں زیادہ ذہین تھی، اسی لیے اسکول میں ایڈمیشن بھی جلدی ہو گیا تھا۔ اسکول اس کی فیورٹ جگہ تھی اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اسکول میں ہی رہنا شروع کر دے۔ اسکول کے لیے تیار ہونے کے بعد انشرا ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ آج اس کا فیورٹ ناشتہ فرینچ ٹوسٹ بنے تھے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سارے ٹوسٹ اپنی پلیٹ میں ڈال لیے۔ ارے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے انشرا؟ کچھ ہمیں بھی کھانے دے دیں، ابو اپنے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولے۔ آپ کا ناشتہ یہ رہا، امی نے کچن سے آواز لگائی۔ یہ سن کر انشرا کے چہرے پر مسکراہٹ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں باہر سے اسکول وین کے ہارن کی آواز آئی۔ امی بھاگتے ہوئے اسکول بیگ لے آئیں اور انشرا پر آیت الکرسی کا حصار کرنے لگیں۔ ابو نے ایک پیار بھرا بوسہ دیتے ہوئے کہا، اللہ کی امان میں، اور وہ کسی چھلاوے کی طرح فٹ اسکول وین میں سوار ہو گئی۔ اسکول کے گیٹ پر ڈرائیور انکل نے انشرا کو اس کی مس کے حوالے کیا اور اللہ حافظ کہہ کر واپس چل پڑے۔ اسی وقت انشرا کی سہیلی زینب بھی اپنی امی کے ساتھ آ گئی اور انہوں نے بھی اسے اللہ حافظ کہہ کر رخصت کیا۔ انشرا سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کون اللہ ہے جس کی حفاظت میں سب بچوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ہاف ٹائم ہونے کا وقت قریب تھا کہ اچانک کلاس کے باہر سے کچھ شور شرابے کی آواز آئی، پھر زور زور سے دھماکے ہونے لگے، پھر چیخوں کی آوازیں آنے لگیں اور پھر ایک دم لائٹ چلی گئی۔ مس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور سارے بچوں کو ایک کونے میں جمع کر لیا اور ایسے چھا گئیں جیسے کوئی ڈھال بن گئی ہو۔ کچھ بچے رونے لگے، کچھ سہمے کھڑے رہے۔ انشرا نے مس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا آپ فکر نہ کریں، اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ یہ اللہ ہے کون جو ہر بچے کی حفاظت کرتا ہے؟ صبح سے سن رہی ہوں، انشرا نے سوال کیا۔ اچانک کلاس کا دروازہ زور سے کھلا اور دھماکوں کی بہت ساری آوازیں آئیں۔ انشرا گر پڑی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے کچھ لوگ کالے کپڑوں میں اپنے ارد گرد گھومتے نظر آئے۔ دوسری طرف دیکھا تو اس کی دوست زینب بھی اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ ہر چیز کالی اور سفید دکھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے برائی نے کالا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور اچھائی نے سفید، اور اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اچانک کمرے میں اجالا ہو گیا، ہر چیز سفید ہو گئی اور آواز آئی، میں ہوں اللہ اور میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ انشرا کو تھوڑا سکون محسوس ہوا لیکن اس کے ذہن میں کافی سوال چل رہے تھے۔ یہ کالے لوگ کون تھے؟ بہت خراب لگ رہے تھے۔ یہ کالے سفید لوگ ہیں جو دکھتے اچھے ہیں لیکن ہیں برے۔ یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر کفر بھرا ہوا ہے۔ یہ نام میرا لیتے ہیں لیکن سنتے شیطان کی ہیں۔ تو ایسے لوگ کیوں چھوڑے ہوئے ہیں اپنے دنیا میں؟ انشرا نے پھر سوال کیا۔ ہر ماں سے بچے تو اچھے ہی پیدا کرتا ہوں میں، بس دنیاوی لالچ، حسد اور پیسہ انہیں برا بنا دیتا ہے۔ پھر اب میں گھر کب جاؤں گی؟ امی ویٹ کر رہی ہوں گی، وہ سوتی نہیں ہے میرے بغیر۔ امی کے پاس جانے میں ابھی ٹائم ہے، ان کا امتحان ابھی باقی ہے۔ اس کالی سفید دنیا میں میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو آزمائشیں دیتا ہوں تاکہ انہیں خوب کھل کر نواز سکوں آخرت میں۔ انشرا کی آنکھیں بند ہونے لگی، اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا، اس کے منہ پر ایک مسکراہٹ تھی۔ صبح دیکھے ہوئے خواب کی طرح اس نے اپنی ایک نئی فیورٹ جگہ ڈھونڈ لی تھی جسے اس نے کبھی نہیں چھوڑنا تھا، جہاں اس نے اب ہمیشہ رہنا تھا۔ اسے اپنے امی ابو ایک سفید چادر کے آگے روتے نظر آئے۔ وہ چلائی، امی، ابو، آپ بھی میری فیورٹ جگہ پہ آ جائیں۔ اللہ میاں نے بتایا کہ دنیا میں بہت بہت خراب لوگ ہیں، بہت دھوکہ دیتے ہیں اور اندر سے بہت کالے ہیں۔ چھوڑیں یہ خراب دنیا، یہاں اللہ میاں کے پاس رہتے ہیں، یہاں سب بہت اچھا ہے۔ اچانک جنت کی ہواؤں نے انشرا کو گھیرے میں لے لیا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اس دنیا کو کبھی دوبارہ نہ دیکھنے کے لیے۔